السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے اس موضوع پر روشنی ڈالی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی عظمت و کرامت۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پورے وجود کو سراپا عظمت و کرامت اور بزرگی کا حامل بنایا ہے، لیکن اس بزرگی کا اعتراف ہر امتی کو کرنا چاہیے۔ ہاں، چند معدود ہیں جنہوں نے شرارت بھی کی ہے۔ تو آج ہمارے سامنے ایک موضوع ہے عقیدہ طحاویہ اور امام احمد رضا کا مسلک امام محمد رضا۔ اسی موضوع پر کچھ گفت و شنید کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی علمی گفتگو ہے اور انشاءاللہ مزہ آئے گا اور معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ آئیے اس سے پہلے برکت کے لیے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اب یہ اچانک ایسا موضوع کیوں آیا، اس کے بیک گراؤنڈ میں خالی اتنا سمجھ لیں کہ کچھ لوگ اپنے زعم فاسد میں اور اپنے گمان باطل میں یہ ہیں کہ ان کا عقیدہ وہ ہے جو امام طحاوی نے عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ان کی طرف سے چیلنج ہوا کہ کیا اہل سنت و جماعت میں سے کوئی فرد عقیدہ طحاویہ سے جو ایک کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کتاب سے اپنے عقائد و نظریات کو ثابت کر سکتا ہے؟ تو سنی چیلنج ایکسپٹ کرنے میں کب پیچھے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو ایکسپٹ کرنے کی طاقت و صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ کوئی کسی کو خراب نہیں بولنا کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، بس خالی نظریات پیش کرنا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کو اللہ نے انصاف کرنے کی طاقت دی ہے، ان لوگوں کے سامنے جن کو اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے، ان لوگوں کے سامنے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کی طاقت دی ہے، ان لوگوں کے سامنے جن کو اللہ تعالیٰ نے باطل کو چھوڑنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے، ان لوگوں کے سامنے بات رکھنی ہے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ عطا فرمایا ہے، ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنی ہے جو انسان حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا جانتا ہے، سنجیدہ طبقہ ہے، اس کے سامنے ہم کو بات رکھنی ہے۔ اس لیے یہ موضوع آیا عقیدہ طحاویہ اور مسلک امام احمد رضا۔ آئیے اس پر کچھ گفت و شنود ہو۔ آئیے اس سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات اور چھوڑ کر کے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آپ اس کتاب کی زیارت کر لیں جس کتاب کو کہا جاتا ہے متن العقیدۃ الطحاویہ، بیان و عقیدت اہل سنت والجماعہ۔ لکھنے والے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے 134 عقائد لکھے ہیں اس کتاب کے اندر۔ کتنے عقائد لکھے ہیں؟ 134 عقائد لکھے ہیں، اور یہ ٹوٹل کتاب عربی میں ہے۔ تو جو چیلنج ہوتا ہے آپ سمجھ لینا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ معلوم ہے اکثر اس طرف جو ہے نا عربی کے جانکار نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو گمان ہو گیا کہ شہر میں جو اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے ہیں وہ اکثر غیر عالم ہوتے ہیں، لیکن عالم لکھا ہوتا ہے ان کے نام کے آگے، مولانا لکھا ہوتا ہے ان کے نام کے آگے۔ تو ہم جب عربی کتاب کا چیلنج پیش کریں گے تو وہ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ ملت کی بارگاہ کے پروتوں کو بھی بھیج دیا بھائی۔ وہ لوگ بھی جو ہے نا بات رکھنا جانتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو کتاب کی زیارت آپ لوگوں نے کر لی ہے؟ اگر کر لیے تو سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور لکھی ہے، المتوفا یعنی امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کب ہوا ہے؟ 341 ہجری میں۔ ابھی 1447 ہے، تقریباً 1106 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے، مطلب 1 صدی کے اوپر ہو چکا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کیا عقائد لکھے اسی پر روشنی ڈالنا ہے خالی۔
لیکن اس سے پہلے امام طحاوی کے بارے میں چند چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ امام طحاوی ہے کون، ان کی شان کیا ہے؟ کیا یہ امام بخاری کے دور میں رہے؟ کیا یہ امام مسلم کے دور میں رہے؟ ائمہ اربعہ کے دور میں رہے؟ کن کے دور میں رہے؟ اور یہ کہاں کے رہنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا علم عطا فرمایا؟ یہ سب باتیں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آدمی یہ جانے گا تو بلا شبہ ان کے نظریات پر بھروسہ کرے گا۔ آئیے اس سے پہلے ایک بار اور برکت کے لیے بات پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے تو میں چاہتا ہوں اسی کتاب میں جو امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا جو تعارف لکھا ہے اسی کتاب سے صفحہ 5 کے اندر، وہی پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ پہلے یہ کیا لکھا ہے؟ ترجمۃ الامام ابی جعفر طحاوی رحمہ اللہ تعالی۔ ترجمہ مانے ترجمہ وہ ترجمہ نہیں ہوتا جو ہم لوگ بولتے ہیں انگریزی پڑھے اس کا ترجمہ یہ ٹرانسلیٹ، عربی پڑھے اس کا ترجمہ یہ۔ ترجمہ مانے ہوتا ہے سوانح، حیات عمری، یعنی امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح مختصر انداز میں بتائیں گے۔ کون ہے یہ؟ کہ ان کا نام احمد بن محمد بن سلامہ ابو جعفر طحاوی ازدی حنفی مصری ہے۔ تو یہی سے معلوم ہوا کہ مصر کے رہنے والے، مصر میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے طحا، وہاں کی پرورش ہے، وہاں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو طحاوی کہا جاتا ہے۔ الامام المحدث الفقیہ، یہاں لوگ 5ویں امام کے چکر میں پریشان ہیں۔ امام جعفر طحاوی کے بارے میں خود لکھا، یہ امام بھی ہے، بولو کیا ہے؟ امام ہے۔ المحدث، محدث ہے، محدث ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خالی فقیہ ہے، حدیثوں کو کچھ جانکاری نہیں ہے، تو یہ محدث بھی ہے۔ الفقیہ، خالی عالم ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے شریعت کی گہرائی سے علم عطا فرمایا ہے۔ جس کو گہرا علم شریعت کا ہوتا ہے اسے فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر خود حضرت کے بارے میں آیا۔ اب آگے اور بڑھیے تھوڑا سا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء پہلا حصہ صفحہ 29 کے اندر آپ کے تعلق سے کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے سن 239 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ زور سے بولو نا یار۔ 200 اور وصال کب ہوا ہے؟ 341۔ 239 341 تو 102 سال ہو گئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے 102 سال کی عمر آپ کو عطا فرمائی ہے۔ 102 سال عمر رہی۔ اب علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو خود آگے کہتے ہیں اخذ العلم عن 300 شیخ تقریبا۔ فرماتے آپ کے استاذ ایک دو نہیں ہے، تقریباً 300 مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ کتنے مشائخ سے؟ 300 مشائخ سے علم حاصل کیا۔ یہاں تو ہم ایک دو کے پاس پڑھ لیے، بولے بس ختم، تو جتنی سوچ ان کی اتنا اپنے پاس باقی گیا۔ یہاں 300 مشائخ کے پاس آپ نے پڑھائی کی۔ وَبَرَعَ بِالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى مذہب الامام ابی حنیفہ۔ فرماتے ہیں اور یہ حدیث اور فقہ میں اتنی مہارت حاصل کیے، اتنی مہارت حاصل کیے، لوگوں نے محدث کہا، اور یہ زیادہ تر مہارت جو حاصل کیے ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق، بولو یعنی حنفی ہے، اس زمانے میں حنفی ہے۔ 239 سے لے کر کے 341 تک۔ اب ایک بات اور بتا دیں، پہلے یہ شافعی تھے۔ پہلے کیا تھے یہ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد رہے، بعد میں حنفی بنے۔ بہت سارے اسباب نقل کیے گئے ہیں، میں 2 قول پیش کرتا ہوں، دونوں قول میں سے جو راجح ہے اس کو بھی بتاتا ہوں، جو مرجوح ہے اس کو بھی بتا دیتا ہوں۔ جو مرجوح قول ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھے تو آپ کی والدہ کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد اب شافعی مسلک میں یہ ہے کہ بچے کو پیٹ چاک کر کے ماں کے پیٹ سے نہیں نکالا جا سکتا، لیکن امام اعظم حنیفہ کے مذہب یہ ہے کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے، بچہ زندہ ہو تو پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو تمام علماء شوافع نے فتویٰ دیا امام اعظم حنیفہ کے مذہب کے مطابق، حتی امام طحاوی کو ماں کے پیٹ سے نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے غضب کا علم عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ماموں امام مزنی آپ کے اوپر بڑی شفقت فرماتے تھے، اور انہوں نے سب سے زیادہ علم امام مزنی سے حاصل کیا،
امام مزنی اپنے ماموں کے پاس پڑھائی کر کے حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ جب بڑے ہوئے ان کو بتایا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، تو یہ مرجوع اگرچہ قول ہے لیکن بتانا بھی ضروری ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا ایسا مذہب ایسا مسلک جو میری زندگی کا خواہش نہیں رکھتا، میں اس مذہب میں نہیں رہ سکتا، اس مسلک میں نہیں رہ سکتا جس کے مطابق مجھے زندگی ملتی ہے، میں اسی مسلک کی پیروی کروں گا۔ تو انہوں نے شافعیت کو چھوڑ کر مذہب حنفی کو اختیار کر لیا۔ یہ مرجوع قول ہے، پہلے بتا دے رہا ہوں، مرجوع مطلب لیبل اس کا ہائی نہیں ہے۔ تو بولے راجع قول کیا ہے؟ راجع قول ایسا ہے کہ مصر میں اکثر شفاف علماء ہیں، رفع یدین کرنے والے علماء، آمین زور سے بولنے والے علماء، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے والے علماء، حتی امام شافعی وضو نیت کو نماز کے اندر، نیت کو وضو کے اندر فرض قرار دینے والے علماء، ایسے علماء موجود ہیں۔ لیکن آپ نے وہاں پر مصر میں ایک بزرگ آئے، خود جو ہے نا ائمہ ستہ وغیرہ کے دور میں، تو جب آپ کے دور میں ایک بزرگ آئے جن کو وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا، کہاں کا؟ مصر کا، اور مصر کا گورنر ان کو مقرر کیا گیا، تو ان کا معاملہ ایسا تھا کہ علم غضب کا ان کے پاس، ان کا نام تھا احمد ابن ابو عمران، ان کو قاضی بنایا گیا۔ فرماتے امام طحاوی کہ میں نے پہلے اپنے ماموں کو دیکھا، اگرچہ وہ شافعی ہے لیکن جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو امام اعظم حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بہت سلو بول رہے ہیں یار۔ کون لکھ رہا ہے؟ علامہ ذہبی سیر و اعلام النبلاء پہلا حصہ صفحہ 29 کے اندر، فرماتے اس میں مطالعہ کیا کرتے تھے، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی یار حنفی مذہب کیا ہے، ادھر تو سب شباب علماء پائے جاتے ہیں، کوئی اگر حنفی عالم مل جائے تو میں پہنچ کر کے گہرائی حاصل کروں، معلومات کو کہ کیسا علم ہے، کیا معاملات ہیں حنفی مذہب میں۔ فرماتے ہیں فلما کان بعد سنین، چند سالوں کے بعد، قدم احمد بن ابی عمران قاضیا علی مصر، چند سالوں کے بعد احمد ابن ابو عمران جو حنفی ہے ان کو مصر کا قاضی بنا کر کے بھیجا گیا۔ فرماتے فصحبتہ، میں نے ان کی سنگت کو اختیار کیا، تب مجھے معلوم پڑا امام اعظم حنیفہ کا مسلک کیا ہے۔ فرماتے فاخذت بقولہ، تب میں ان کے قول کے مطابق فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ یعنی گہرائی مجھے معلوم ہو گئی، تو معلوم ہونے کے بعد ہم نے حنفی مذہب کو اختیار کر لیا کہ میرے ماموں کیوں بار بار رجوع کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ حق اور انصاف کی بات تھی، قبول کر لیا انہوں نے۔ اب ایسے ہی آج کے دور میں لوگوں کے مسئلے نہیں حل ہوتے تو بولے فتاوی رضویہ لاؤ، بڑے بڑے دارالعلوم میں لکھا ہے پانچوں امام کے آخر میں امام احمد رضا خان کا بھی نام لکھا ہے، کون سے مدرسے میں بتائیں گے بعد میں، آپ سمجھ لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم امام طحاوی کو عطا فرمایا۔ مختصر بات سمجھ میں آگے ان کے بارے میں، اگر ایک بار اور بول رہے یار۔ اب یہ امام طحاوی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان کی ایک کتاب طحاوی شریف ہے۔ جو لوگ حنفی مذہب کے مطابق دلائل مانگتے ہیں کہ بولے رفع یدین نہ کرنا کہاں سے ثابت ہے، تو ائمہ ستہ نے تو لکھا ہے لیکن اس کے علاوہ طحاوی شریف اٹھا لینا، ایک دو نہیں بہت ساری حدیثیں امام طحاوی نے لکھ دی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی بولے نہیں تو بات کیا ہے، تو ہم نے کہا نہیں سنو، امام بخاری کے دور میں کتنے سال کے رہے، امام مسلم کے دور میں کتنے سال میں رہے، امام یحییٰ ابن معین کے زمانے میں رہے کہ نہیں رہے، مستد احمد ابن حنبل کے زمانے میں رہے کہ نہیں رہے، یہ سب ایک حقیقی بات ہے، اور اس کو بھی ذرا اگر ہم دیکھ لیں تو اور امام طحاوی کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ اگر ہم اس پہ غور کریں گے تو معلوم ہوگا ائمہ ستہ، ساتوں امام، بولے چھہو امام، بولے 6 امام، انہوں نے کہا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، ان 6 اماموں کا زمانہ امام طحاوی کو ملا ہے۔ بولو یعنی ان کے زمانے میں موجود رہے، ان کے زمانے میں موجود رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑے اصول حدیث کے ماہر امام ہے جن کا نام یحییٰ ابن معین ہے، ان کے دور میں بھی موجود رہے، اور امام احمد ابن حنبل جن کو محدث غضب کا مانا جاتا ہے، اور آج کے دور میں وہ لوگ جو حدیثوں کا انکار کریں اور ضعیف بول کر کے چھوڑ دیں، وہ بھی ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو امام احمد ابن حنبل کا زمانہ بھی امام طحاوی کو ملا ہوا ہے۔ دیکھو اب کیسے ملا ہوا ہے، عربی میں بتا دے رہا ہوں۔
کان عمر الطحاوی حین مات ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری 27 سنہ. فرماتا امام طحاوی کی عمر 27 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 27 سال میں معمولی نہیں ہوتے. آج کے دور میں بچے 27 سال میں کڑیل جوان ہو جاتے ہیں، اور اس زمانے میں تو 15-16 سال میں آدمی بھاری ہو جاتا تھا، پاورفل ہو جاتا تھا. تو امام طحاوی 27 سال کی عمر تھے جب امام بخاری کا وصال ہوا. یعنی امام بخاری کے زمانے میں امام طحاوی موجود ہے. بولو نا یار، امام بخاری کے دور میں موجود ہے. اس زمانے میں معاصرتی بہت بڑی بات ہے. امام بخاری کے زمانے میں موجود ہے. وَكَانَ عُمْرُهُ حِينَ مَاتَ مُسْلِمُ الْحَجَّاجِ 32 سنہ، اور 32 سال کی عمر تھی جب امام مسلم کا وصال ہوا. 32 سال کی عمر رہی جب امام مسلم کا وصال ہوا. جن کے یہاں روایت عنعنہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ راوی مروی عنہ کا معاصر ہو. امام بخاری کے ہاں لقا ضروری ہے. اب ذرا تصور کریں، ہم عصر ہو گیا، زمانہ ایک ہو گیا، تو عنعنہ کی روایت بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں جب امام مسلم کا وصال ہوا تو امام طحاوی 32 سال کی عمر میں موجود ہے. اور آگے دیکھو، فرماتے وَشَارَكَهُ فِي رِوَایَتِهِ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ، اور کچھ ایسے شیخ ہیں، شیخ سمجھ لینا جن سے حدیث لی جاتی ہے، جن سے حدیثیں لی جائیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ. فرماتے ہیں کہ امام طحاوی امام مسلم کی مشارک ہیں، شریک ہیں. کس چیزوں میں؟ بعض شیوخ سے روایت کرنے میں. یعنی بعض امام مسلم کے مشائخ وہ ہیں جو مشائخ امام طحاوی کے ہیں. بولو نا، یعنی مشیخت کے اعتبار سے، شیوخ کے اعتبار سے امام طحاوی نے بھی ان لوگوں سے روایت لی ہے جن لوگوں سے امام مسلم نے روایت لی ہے. ذرا سوچا بھی امام طحاوی کا مقام کیا ہوگا. اس کے باوجود حنفیت کو اختیار کیا. جی، اور آگے تک کہ کہتے ہیں وَكَانَ عُمْرُهُ حِينَ مَاتَ ابو داؤد 46 سنہ، اور جب امام ابو داؤد کا وصال ہوا تو اس وقت امام طحاوی کی عمر 46 سال تھی. 46 سال عمر تھی. اور بہت سارے شیوخ سے روایت کرنے میں امام ابو داؤد کے شریک ہے امام طحاوی. یعنی امام طحاوی کے استاذ، اشاب، مشائخ، اساتذہ وہی ہیں جو امام ابو داؤد کے اساتذہ اور مشائخ اور شیوخ ہیں. پھر آگے کہتے ہیں یہ اس لیے بتاتا ہوں، علمی ہے نا، آج باؤنس ہو جائے گا، ہو سکتا ہے باؤنس ہو جائے، لیکن کبھی کبھی کیا ہے، یہ عادتیں ڈالیں اور یہ سب بیانات اگر ہم سننا شروع کر دیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا. اور علمی میدان میں جو آیا، جتنا علم حاصل کیا، اللہ نے اس کو اتنا نور عطا فرما دیا. علم نور ہے نا، علم نور ہے نا، تو نور کے پاس تو آنا چاہیے، لیکن ہم لوگ نور میں آنا ہی نہیں چاہ رہے، اور نور کے بیان میں آ گئے، نور میں آ گئے. جی آگے کیا فرماتے ہیں وَكَانَ عُمْرُهُ حِينَ مَاتَ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی 50 سنہ، اور جب امام ترمذی کا وصال ہوا تو اس وقت امام طحاوی کی عمر 50 سال تھی. اور آگے بڑھیے، وَكَانَ عُمْرُهُ حِينَ مَاتَ احمد بن شعیب النسائی 74 سنہ، اور جب امام نسائی کا وصال ہوا تو اس وقت امام طحاوی کی عمر 74 سال رہی. 74 سال رہی. اور بہت سارے شیوخ سے روایت کرنے میں یہ شریک ہیں. وَرَوَى عَنْهُ، اور امام نسائی سے بہت ساری روایتیں امام طحاوی نے بھی لی ہیں. بولو آپ، امام نسائی کو شیخ بنایا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ. اور آگے بڑھیے، وہ کہتے ہیں وَكَانَ عُمْرُهُ حِينَ مَاتَ محمد بن یزید بن ماجہ 44 سنہ، اور فرماتے جب امام ابن ماجہ کا وصال ہوا تو اس وقت امام طحاوی کی عمر 44 سال تھی. 44 سال تھی. اور بہت سارے شیوخ سے روایت کرنے میں یہ شریک ہے. اور فرماتے جس وقت امام احمد بن حنبل کا وصال ہوا اس وقت امام طحاوی کی عمر 12 سال تھی. وَكَانَ عُمْرُهُ حِينَ مَاتَ يَحْيَى بْنُ مَعِينَ 4 سنین. فرماتے ہیں جب یحییٰ ابن معین کا وصال ہوا تو امام طحاوی کی عمر 4 سال تھی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان سارے ائمہ کا، بولے بخاری سے ثابت کرو، جب امام بخاری حیات رہے تو امام طحاوی روایت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بولو.
اور سیلو بولتے ہو یار. امام بخاری موجود ہے، امام طحاوی روایت کر رہے ہیں. امام مسلم موجود ہے، امام طحاوی روایت کر رہے ہیں. امام نسائی موجود ہے، امام طحاوی روایت کر رہے ہیں. امام ابن ماجہ موجود ہے، امام طحاوی روایت کر رہے ہیں. امام احمد ابن حنبل موجود ہے، امام طحاوی روایت کر رہے ہیں. اور یحییٰ ابن معین موجود ہے، امام طحاوی موجود ہے. معلوم یہ ہوا اگر غلط ہوتا تو یہ لوگ رد کرتے، لیکن ان لوگوں نے رد نہیں کیا کہ شافعیت کو تم نے چھوڑا ہے، ہم تمہارا رد بلیغ کریں گے. معلوم ہے شافعیت کو چھوڑا ہے، حنفیت کو بھی اختیار کیا ہے، تو اللہ نے دین حنیف کے ساتھ مسلک حنیف عطا فرما دیا. تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تقویت کا اندازہ لگایا. یہ امام طحاوی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی. کتاب کا نام کیا ہے؟ زیارت کرو پہلے اس کی، متن العقیدۃ الطحاویہ. یہی ہے کتاب کا نام. کیا ہے؟ پڑھ لے رہے ہیں نا؟ آہستہ ہی پڑھے، کوئی بات نہیں ہے بھائی. متن العقیدۃ الطحاویہ، زبر زیر نہیں ہے اس میں، زبر زیر نہیں ہے. عالم اور غیر عالم میں یہی فرق ہوتا ہے. ہر اردو خاں عالم ہو ضروری نہیں ہے بھائی. اسی لیے ایک مناظرے میں پھنسا تھا، عالیوں پر پیش کیا زبر. بازو والے سے پوچھ رہے بھائی صاحب، اسی لیے مناظر باضابطہ عالم ہو تب اس کو گہرائی اور گہرائی معلوم ہوگی، اور اس کو معلوم ہوگا کون سی چال کہاں پہ چلنا، کون سا قاعدہ کہاں پہ فٹ ہوگا، ورنہ مارے گھٹنا پھوٹے سر ہوگا. اس کو معلوم ہوگا کہ جو قید نفی اس بات پر زائد ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوگا جو ایجاب و سلب میں قید زائد ہوتی ہے، نگیٹو پوزیٹو میں جو قید زائد ہوتی ہے وہی قید مراد ہوتی ہے. جیسے کہ مسلم شریف کے اندر آیا، جو گھمنڈ سے اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکایا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اب قاعدہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو قید نفی اس بات پر زائد ہو وہی مقصود ہوتی ہے. مختصر المعانی کے اندر موجود ہے. تو قاعدے کے اعتبار سے کون سا قید بڑھ گئی؟ کہا گھمنڈ. ہم نے کہا مختصر المعانی پڑھا ہے کیا ہے اس کے اندر؟ بولے ہاں پڑھا تو تھا، بھول گیا. نے کہا قاعدہ یاد کر، اس کے اندر کیا ہے؟ کیا قاعدہ ہے؟ جو قید، جو لفظ نفی اور اس بات پر زائد ہو وہی مراد ہوتا ہے. تو نفی اس بات پر کیا بڑھ گیا؟ گھمنڈ. جو گھمنڈ سے لٹکائے گا اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، لیکن کسی وجہ سے کسی کا پائچہ لٹک گیا تو یہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ نفی اس بات پر قید بڑھ گئی ہے، وہی قید مقصود ہوتی ہے. لیکن قاعدہ آدمی کو معلوم ہوگا تب معلوم ہوگا نا یار. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو بھی بولو سبحان اللہ. اور مجھے یقین ہے علمی گفتگو جلدی ہمارے لوگوں کو سمجھ میں کم آتی ہے، گہرائی اسی لیے ہمارے اندر نہیں ہے. ابھی اس کتاب کے اندر سے تو ادھیڑ کے ڈالیں گے. اہل قبلہ لے کے بیٹھے ہیں نا، سب ہے اس کے اندر. اہل قبلہ کی تکفیر ہوگی کہ نہیں ہوگی، سب ہے اس کے اندر. یہ رسالہ بڑا پاورفل ہے. میں تو کہوں گا اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو میرے پاس آئیے، اس کتاب کو پڑھ لیجیے. کتنے عقیدے بیان کیے گئے؟ 100. سب لوگ بولے 100. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو وہی عقیدے بیان کیے گئے جو ہمارے صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں بیان فرمایا. بولو نا، پڑھ لینا بہار شریعت. ہم کہتے ہیں ہمارے عقیدے کو جاننا ہے نا، بہت آسان سی کتاب ہے ہماری بہار شریعت، اس میں دیکھ لو ہمارے عقیدے کیا ہے. اور الحمدللہ فقیر نے تو اپنے بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو رٹایا ہے تاکہ کوئی کنفیوز نہ کر سکے. تو اب ہم آپ سے آپ زیارت کر لی اس کتاب کی. کتنے عقیدے ہیں اس کے اندر؟ زور سے بولو نا یار. اور امام طحاوی کا مقام معلوم ہو گیا. پہلے کیا تھے یہ؟ زور سے بولو نا. بعد میں کیا بن گئے؟ حنفی. اور حنفی بننے کے بعد انہوں نے وہی عقیدہ بیان کیا ہے جو عقیدہ امام اعظم کا رہا ہے. بولو. جو عقیدہ امام ابو یوسف کا امام اعظم کے شاگرد کا رہا ہے، امام حسن کا رہا ہے، امام مبارک کا رہا ہے، عبداللہ ابن زفر کا رہا ہے. غرض کی جتنے حنفی علماء کے نظریات رہے، ان نظریات کے مطابق انہوں نے اس کتاب میں عقیدہ بیان فرمایا. بولو ہے نا. ابھی تو بہت کچھ چلے گا بھیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. اب پہلے 2-3 سوال علمی. علم کلام میں 2 لوگوں کو امام مانا جاتا ہے. علم کلام میں کتنے کو امام مانا جاتا ہے؟ بہت اچھے سے سمجھو بھائی. کتنے کو امام مانا جاتا ہے؟ 2. ایک امام ابو منصور ماتوریدی، آسان لفظوں میں کہو امام ماتوریدی، ٹھیک ہے. دوسرے کون ہے؟ امام ابو الحسن اشعری، یعنی امام اشعری.
تو علم کلام میں، علم عقائد میں کتنے امام ہوئے؟ زور سے بولو نا، دو۔ کون کون؟ امام ماتریدی اشعری، بولو نا، زور سے بولو یار۔ ماتریدی اشعری، 3 بار، ماتریدی اشعری، اور بولو، ماتریدی اشعری، اور بولو، اور زور سے بولو، اور زور سے، اور ایک بار، یاد ہو گیا؟ علم عقائد اور علم کلام میں 2 امام، ایک کو امام ابو منصور ماتریدی، خالی ماتریدی بولے چلے گا، اور ایک امام ابو الحسن اشعری ہے، خالی اشعری بولے تو بھی چلے گا۔ ہم کہتے ہیں امام طحاوی کا زمانہ ان دونوں کے زمانے سے کتنا قریب ہے؟ سمجھ میں آیا؟ پہلے یہ سمجھیں۔ تو امام طحاوی کا وصال ہوا کیا؟ 341، اس میں لکھا ہے، کتاب میں لکھا ہے نا 341، ایک دم صاف صاف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگوں نے 321 بھی کہا ہے، تو اس لیے وہ بھی یاد رکھنا۔ امام ابو منصور ماتریدی کا وصال کب ہوا؟ کہا 333 کو، اور امام ابو الحسن اشعری کا وصال ہوا ہے 324 کو، یعنی تقریباً زمانہ ایک ہو گیا، تقریباً زمانہ ایک ہو گیا نا۔ اب 2 ہی امام کیوں؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ اس سے عقائد ثابت کرو؟ کیا تم علم کلام اور علم عقائد میں کس کو فالو کرتے ہو؟ کس کی اتباع کرتے ہو؟ امام ماتریدی کی اتباع کرتے ہو یا امام اشعری کی اتباع کرتے ہو؟ پہلے تم کو یہ بتانا پڑے گا، لکھ کے دینا پڑے گا کہ ہم کس کے فالوور ہیں۔ منافقت نہیں چلے گی کہ جیسا موقع دیکھا ویسی دنیا میں پاؤں رکھ دیا، یہ منافقت ہے۔ کھل کے آؤ میدان میں اور بتاؤ، مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات بولو نا یار۔ مسلک کے بارے میں کچھ ہے، میدان میں آئے گا تو سمجھ میں آئے گا تم کون ہو، ماتریدی ہو یا اشعری ہو۔ اور تم کو تو یہ بولنا چاہیے تھا کہ تم امام ماتریدی کو حنفی لوگ فالو کرتے ہیں، بولو، اور امام اشعری کو شافعی عام طور سے فالو کرتے ہیں، تو تم کو بولنا چاہیے امام ماتریدی کے مسلک کے مطابق اپنے عقائد ثابت کرو، یہ بولنا چاہیے نا۔ لیکن تم نے کہا امام طحاوی کے مطابق پیش کرو، تو چلو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ امام طحاوی کو کون مانتا ہے؟ امام اشعری مان رہے ہیں یا امام ماتریدی مان رہے ہیں؟ ان کے عقائد اسی کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر اتفاق ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف ہو گیا تو ان کو سنی مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بولو۔ اسی لیے تم کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ ماتریدی مسلک کے مطابق تم اپنے عقائد ثابت کرو، کیونکہ تم امام ماتریدی کے ماننے والے ہو، لہٰذا ماتریدی ہو تو ماتریدی مذہب کے مطابق اپنے عقائد و نظریات کو ثابت کرو۔ لیکن تم نے کہا امام طحاوی کے مطابق، تو ہمارا سوال پھر کھڑا ہوا، ان تینوں کے عقائد و نظریات ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اگر ایک ہو گئے تو بولو سبحان اللہ، اور اگر ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو پھر ہم کہیں گے اللہ اکبر۔ اب بتاؤ، امام طحاوی کے حساب سے جنہوں نے اختلاف کیا وہ سنی ہے کہ نہیں؟ حق پر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بولیں گے نہیں اختلاف نہیں ہوا، تو ہم کہیں گے نہیں ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، ابھی خالی اشارہ دے رہا ہوں۔ ماتریدی اور امام اشعری کے درمیان اختلاف ہوا ہے 10 مسئلے میں، بڑا خطرناک اختلاف ہے، بولو۔ اب 10 مسلک کے اعتبار سے یہ 10 میں یہ عام طور سے امام طحاوی کو امام ماتریدی لے کے چلتے ہیں۔ اور اتنی بات یاد رکھنا، سنیوں کے دونوں امام ہیں، امام ماتریدی بھی اور امام اشعری بھی، بولو۔ ہاں، اور امام طحاوی اور امام ماتریدی دونوں کے نظریات تقریباً ایک ہے۔ تو امام اشعری الگ ہو گئے، بولے الگ ہوئے تو سنی رہے کہ نہیں، حق پر رہے کہ نہیں؟ تو یہ کھڑا ہوا بولا نہیں اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے کہا عربی بھی آتی ہے، عربی کتاب سے حوالہ پیش کروں گا کہ 10 مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، اور بڑا خطرناک اختلاف ہوا ہے۔ کتنے مسئلے میں؟ 10 مسئلے میں اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف تو اسی بارے میں ہے کہ آپ سنو، 10 میں معرفت الہی کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیسے معرفت الہی واجب ہے۔ ماتریدیہ کا الگ مسلک ہے اور اشاعرہ کا الگ معاملہ ہے۔ بتاؤ اب ماتریدی کے حساب سے اشعری اہل سنت سے ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہوا ہے۔ میری بات گہرائی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟
میں تو سوچ رہا تھا یار جمعہ میں لوگ سمجھ پائیں گے کہ نہیں سمجھ پائیں گے. اپنے کو علمی پیمانہ بلند کرنا پڑے گا. اگر بلند کریں گے تب بلند رہیں گے، اور ورنہ وہی ایک بزرگ تھے جا رہے تھے یہ ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا معرفت الہی کے بارے میں اختلاف، اشارہ دے رہا ہوں خالی، اور ریکارڈنگ سنے تو اچھی بات ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کے صفت ارادت کے تعلق سے اشاعرہ کا الگ موقف ہے اور ماتریدیہ کا الگ موقف ہے. اور آگے بڑھو، صفت کلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے بارے میں امام ماتریدی کا الگ موقف ہے اور امام ابو الحسن اشعری کا الگ موقف ہے. اور آگے بڑھے، تکلیف ما لا یطاق، اس کے بارے میں ماتریدیہ کا الگ موقف ہے اور اشاعرہ کا الگ موقف ہے. اور افعال الہیہ میں تعلیل اور حکمت کو لے کر کے بھی اختلاف ہے، تحسین و تخبیح کو لے کر کے اختلاف ہے، استطاعت اور کسب اور مقلد کے ایمان کے معاملے کو لے کر کے اختلاف ہے. یہ 10 بڑے اہم معاملات ہیں جس کی وجہ سے اشاعرہ الگ ہو جاتے ہیں، ماتریدیہ الگ ہو جاتے ہیں. اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، امام ماتریدی امام طحاوی کے سپورٹ میں ہے، امام طحاوی امام ماتریدی کے سپورٹ میں ہے، تو اب 10 مسئلے میں امام ابو الحسن اشعری الگ ہو گئے، وہ اہل سنت سے ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ الگ تم نے موقف کیا بنا دیا ہے، اسے ثابت کرو تو حق پہ رہو گے، اس لیے دوڑایا. یہ پہلے سوالات میں ان کے حساب سے قائم کر رہا کہ تاکہ ان کے بھیجے میں کچھ بات جائے، ابھی تو ثابت کریں گے ہی. ٹھیک ہے، اب آ جائیے یہ سوالات قائم کرنے کے بعد، جبکہ ہمارے نزدیک امام ابو الحسن اشعری بھی اہل سنت و جماعت سے ہیں اور امام ابو منصور ماتریدی بھی اہل سنت و جماعت سے ہیں. بولو، یہ ہمارا اپنا موقف ہے، دونوں اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، علم کلام میں، علم عقائد میں. تم کیا کہتے ہو تم پہلے بتاؤ اور کاغذ میں لکھ کے بھیجو، زبان سے نہیں. اب آؤ یہ کتاب کی پھر زیارت کریں. کتنے صفحے کی ہے معلوم ہے؟ ٹوٹل 32 صفحے ہیں. کتنے صفحے ہیں؟ اس میں عقیدہ نمبر ہم چل رہے ہیں متن کے حساب سے صفحہ 12 پر، اور ڈائریکٹ حضور کی شان پہ آ جاتے ہیں. بولو یار، ارے کیا انداز اختیار کیا امام طحاوی نے یار. الفاظ دیکھو، وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَىٰ وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَىٰ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ. بولو، یہ 3 لفظ ان کے لیے قیامت ڈالنے والے ہیں. یہ تینوں لفظ موصوف کے ساتھ صفت کا بھی ذکر کیا، خالی بتا دیتے وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَنَبِيُّهُ ختم. محمد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، خاتم. لیکن لفظ کیا بڑھایا؟ کیونکہ معلوم تھا، نظریں دیکھ رہی تھی، ہمارے نام سے آئیں گے ڈنڈی مارنے والے، اس لیے پہلے کہا وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَىٰ، بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں. بولو مصطفیٰ، مصطفیٰ کا بھی لغوی معنی بتا رہا ہوں، اس پہ چلیں گے. وَنَبِيُّ الْمُجْتَبَىٰ، اور چنے ہوئے نبی ہیں. نبی تو ایسے ہی چنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کچھ بلاغت پڑے گی نہیں، دروس البلاغہ وغیرہ، کہ اگر سب کچھ ہونے کے باوجود لفظ کا اضافہ ہو تو کیوں ہو رہا ہے، اس صفت کو کیوں لایا گیا ہے، مزید ایضاح و تقریر کے لیے لایا گیا، کس لیے لایا گیا، مقصد کیا ہے؟ تو یہ کلام لغو نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا. مقصد یہی ہے کہ بعد میں شرارت کوئی نہ کر سکے، پہلے سے بتا دیا جائے آپ معمولی نبی نہیں ہے، نبی تو ویسے ہی غیر معمولی ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عظمت والے ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ تو چنے ہوئے نبی ہے یار. اس کے بعد کیا ورسول مرتضیٰ، مرتضیٰ جس سے اللہ راضی اس کو بولے مرتضیٰ. وہاں وہ بولے ایسے رسول ہیں جن سے اللہ راضی ہے. بولو جن سے اللہ کیا ہے؟ راضی ہے. یہ کتاب اب اسی پہ چلیں گے اور ان سے ہم کہیں گے اس کے حساب سے تم اپنے نظریات ثابت کرو، ہم اپنے ثابت کریں گے. ایک ایک پوائنٹ پہ چلیں، ایک دم سمجھ میں آ رہی بات. اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ابھی بھی چلے گیا ہے، جو بولتے نا ان اللہ صادق بالامکان. مدرسے کے بچوں کو پڑھایا میں نے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر، اللہ کے جھوٹ بولنا ممکن ہے، معاذ اللہ. سمجھ میں آیا؟ منطق چلا رہے تھے وہاں پہ، ان اللہ کاذب صادق بالامکان. ہمارے ہاں ان اللہ صادق بالوجوب، اللہ تعالیٰ یقیناً قطعاً صادق ہے، سچا ہے.
اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ بھی عیب ہے، اور اللہ کی طرف عیب کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ امام طحاوی نے خود اس متن کے اندر لکھ دیا، بولو ابھی آئیں گے تو وہاں بتائیں گے انہوں نے منع فرمایا کہ عیب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا، امام طحاوی کا نظریہ ہے۔ اب آئیں اس پہ ذرا دیکھیں پہلے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ اب اس میں مفعول ہے، صفوت سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، جیسے مثال دے رہا ہوں خالی سمجھانے کے لیے، فٹ مت کر دینا وہاں، کیونکہ نیچے سے اوپر لے جانا ہے نا تو مثال تو دینا پڑے گا نا یار۔ گھر میں عورتیں چاول چنتی ہیں تو چاول کو چن لیا، سب الگ کر دیا، بولے چاول کیسا ہے؟ بولے چنا ہوا ہے۔ تب چنے ہوئے چاول کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ ابے بنداس ایک دم چن لیا گیا ہے، تو چنا ہوا چاول اٹھا کے ڈال دیے، ہے نا، پکنے لگا۔ تو جو چنا ہوا ہوتا ہے وہاں عیب نہیں ہوتا، وہاں خامی نہیں ہوتی، وہ ہر اینگل سے اچھا ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی ہی ہوتا ہے چنا ہوا۔ اسی لیے آلات نے ایک شعر میں لکھا ہے، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو درود۔ سمجھ میں آیا؟ تو مصطفیٰ بتا دیے۔ ابھی ان کے اعتبار سے ڈنڈی نہیں مار سکتے، کتاب چلے گی، کتاب دماغ تو چلانا ہی مت، کیونکہ ہر آدمی کا دماغ چلتا ہے۔ شریعت میں آئیں گے تمہاری کتاب میں کیا ہے، ہماری کتاب میں کیا ہے، یہ بات چلے گی۔ سمجھ میں آیا؟ کتاب کی بات چلے گی۔ اور بے نمازی، وہ بولے یار اسلام نماز کی تعلیم دیتا ہے، تو کوئی کھڑا ہوا بے مسلمان نماز نہیں پڑھتا، تو بتاؤ ایک دو چار دو کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے؟ تو ہم بے نمازی کا سپورٹ نہیں کر سکتے، ہم کتاب کے حساب سے بات کریں گے۔ تو جیسے اسلام کو جاننا ہے کتابوں کو جانو، تو ویسے اہل سنت کو جاننا ہے تو اہل سنت کی کتابوں کو پڑھو یار، لوگوں کے حساب سے باتیں مت کرو جی۔ پھر ایک لفظ آیا کیا، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، الاشتباہ برگزیدہ کرنا، یعنی مجتبی برگزیدہ، چنا ہوا، اس کا معنی بھی وہی ہے، یعنی مصطفیٰ چنے ہوئے ہیں۔ اور رسول ہے، رسول مرتضی یعنی جن سے اللہ راضی ہے۔ ارے اللہ کیسے راضی ہے یار، خالی آسمان دیکھ لے تو قبلہ بدل جائے یار۔ مصطفیٰ سے اللہ ایسا راضی ہے۔ اب دو چار حدیثیں اس میں لے لیں، پھر تقویت الایمان پہ چلیں گے، فتاوی رشیدیہ لائیں گے۔ ہم کسی کو خراب نہیں بولیں گے، کتاب میں جو لکھا ہے وہی پڑھ کے بتائیں گے۔ فیصلہ وہ لوگ کریں جن کے اندر اللہ نے انصاف کی طاقت دی ہے، فیصلہ وہ لوگ کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا جذبہ دیا ہے، فیصلہ وہ لوگ کریں جن کو حق قبول کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ ورنہ تو آج بہت سارے لوگ اسلام کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، ہاتھوں میں کنگریاں کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کر پائے۔ تھوپنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے آئینہ دکھانا، جس کو اللہ نے صلاحیت دی وہ خود قبول کر لے گا، بولو نا، سب کے اوپر نہیں تھوپ رہے بھائی جی۔ تو پہلے دو چار حدیثیں لے لیں کہ مصطفیٰ کیسے چنے ہوئے ہیں، ہاں کیسے چنے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث پاک، کہتے جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرونہ، صحابہ کرام مسجد نبوی میں حضور کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہے۔ حضور اب حجرے سے آئیں گے، اب حضور آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، جلوہ دکھائیں گے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں، فخرج، مصطفیٰ نکلے حجرہ انور سے باہر آئے، حتی اذ دنا منہم، یہاں تک کہ صحابہ کے قریب آئے، سمعہم یتذاکرون، صحابہ کرام کو آپس میں مذاکرہ کرتے ہوئے سنا، بات کرتے ہوئے سنا، کوئی سمع حدیثم، تو ان کی بات کو حضور نے سنا، تو کیا بات تھی معلوم؟ فقال بعضهم عجبا ان اللہ عز وجل اتخذ من خلقه خلیلا، اتخذ ابراہیم خلیلا۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے کہا کیا تعجب کی بات ہے، اللہ نے مخلوق میں بھی خلیل بنا لیا، کیا تعجب کی بات، اللہ نے مخلوق میں خلیل بنا لیا۔ پھر برجستہ کہا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل بنایا۔ وقال آخر، ایک دوسرے نے کہا کیا، ماذا بأعجب من کلام، ارے اس سے بھی تعجب خیز بات ہے۔ بولے کیا بات ہے؟ کہا موسیٰ کلمہ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے بات کر لی ہے، بولو
بولے وہ خلیل بنانا تعجب خیز ہے، اور اس سے زیادہ تعجب میں ڈالنا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا بات کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ایک دوسرے صحابی نے وَعِیسیٰ کلمۃ اللہ وَرُوحُ، ارے اس سے بھی تعجب کی بات ہے، عیسیٰ کو اللہ نے اپنا کلمہ اور اپنی روح بنا دیا۔ بولو اب اپنی روح نسبت ہو گئی تو بولے اللہ کی روح، جیسے نور اللہ، بولے اللہ کا نور تو بولے اللہ کا نور اگر مصطفیٰ کو کہو گے تو اللہ خالق ہے، نور مخلوق ہے، لفڑا ہو جائے گا۔ ہم نے کہا یہاں کیا جواب دے؟ تو یہ اضافت وہی جانے گا، نسبت وہ جانے گا جو عربی جانتا ہے کہ روح سے مراد یہاں عظمت والی روح۔ یہ اضافت تشریفی اور تکریمی ہے، عظمت دینے کے لیے نسبت دی گئی۔ اتنے میں ایک دوسرے نے کہا آدم مصطفیٰ اللہ، آدم کو اللہ نے مصطفیٰ کر لیا، چن لیا، صفی کر لیا۔ فخرج علیہم، حضور صحابہ کے درمیان ہے، فسلم، صحابہ کو سلام کیا۔ کیا شان ہے یار، مصطفیٰ کرے صحابہ کو سلام، یہ مقام صحابہ کو مصطفیٰ نے دے دیا ہے یار۔ سلام فسلم، حضور نے سلام کیا اور فرمایا قد سمعت کلامکم عجبکم، میں نے تمہاری بات کو بھی سنا ہے، تمہارے تعجب کرنے کو بھی سنا ہے، لیکن سنو ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك، موسیٰ اللہ کے خلیل ہیں ایسا ہی ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں ایسا ہی ہے، وموسیٰ نجی اللہ وهو كذلك، اور موسیٰ اللہ کے نجی ہیں، نجی مطلب چپکے سے بات کرنے والے، سرگوشی کرنے والے، کہ موسیٰ اللہ کے نجی ہیں وہ ایسا ہی ہے، وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وهو كذلك، اور عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، وہ ایسا ہی ہے معاملہ، وآدم اصطفیٰ اللہ وهو كذلك، اور آدم کو اللہ نے چن لیا، ایسا ہی ہے معاملہ۔ لیکن سنو الا وانا حبیب اللہ، آقا نے فرمایا سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ضرور سمجھانا چاہ رہا ہوں میں، صحابہ کرام نے جو انبیاء کرام کے بارے میں بتایا سب صحیح صحیح بتایا، حضور نے بھی کہا صحیح کہا، پھر آقا علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیوں بتایا؟ یہ بتانے کے لیے بتایا مصطفیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بنایا، لیکن اللہ نے ان برگزیدہ لوگوں میں مجھے اپنا محبوب اور پیارا بنایا ہے نا۔ یہ اس کے بعد حضور نے فرمایا سنو وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن لواء الحمد اٹھانے والا ہوں۔ حمد کا جھنڈا قیامت کے دن دو چیزیں بڑی اہم ہوں گی، ایک لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا، اور ایک مقام محمود جہاں مصطفیٰ کی تعریف ہوگی، یعنی ہر کوئی وہاں پر تعریف کرے گا مصطفیٰ کی، کوئی خوش ہو کے کرے گا، کوئی پریشان ہو کر کے کرے گا، بولو نا یار۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو مان گیا تو وہاں ماننے کا معاملہ نہیں ہے، وہاں ہر کوئی تعریف کرے گا۔ اس کے بعد اس نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں اور اللہ میری ہی شفاعت قبول کرنے والا ہے۔ اچھا یہ جملہ جو ہے تقویت الایمان کا جنازہ نکالنے والا ہے۔ شفاعت کا اس نے انکار کیا تھا تقویت الایمان کے اندر، اسماعیل دہلوی صاحب نے تو علامہ فضل خیر آبادی کا قلم اٹھایا۔ ابھی وہاں پر بھی سوال قائم ہوگا، تم مانتے کس کو، علامہ فضل خیر آبادی کو مانتے ہو یا اسماعیل دہلوی کو مانتے ہو؟ تم کو بتانا پڑے گا، دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں چلنے والا۔ اگر آپ بولو گے علامہ فضل خیر آبادی کا ماننے والا، تو ہم نے کہا علامہ فضل خیر آبادی نے تو اسماعیل دہلوی کو کافر کہا ہے۔ اب بولو، یا تو دیکھو کفر کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر سامنے والا کافر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لوٹ آئے گا، تو کس کو ماننے والے؟ تو ایک کتاب لکھی ہے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ، تو یہ جملہ جو ہے نا اس کا نکالنے والا ہے معاملہ جنازہ۔ اس کے بعد اس نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، اور قیامت کے دن جنت کے دروازوں کی کنڈیاں میں سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا، یعنی حضور جا کر کے کھلوائیں گے، اس کے بعد اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا، وَيُدْخِلِينَهَا، آقا فرماتے پھر اللہ میرا داخلہ جنت میں فرمائے گا، یعنی حضور پہلے جائیں، اوپننگ کریں گے مصطفیٰ، پھر سب لوگ جائیں گے۔ اور حضور فرماتے جب میں جاؤں گا تو اکیلے نہیں رہوں گا، اکیلے نہیں۔ آقا فرماتے معی فقراء المؤمنین، میرے ساتھ ضرورت مند ایمان والے ہو،
ضرورت مند ایمان والے میرے ساتھ ہوں گے، یعنی غریب دبے لچے وہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ اور آقا فرماتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، میں پہلے لوگوں میں اور بعد کے لوگوں میں سب سے زیادہ عظمت والا۔ تو حضور نے بتا دیا کہ میں چنا ہوا ہوں۔ اور بھی حدیثیں ہیں آپ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا، مصطفیٰ بنایا، حدیثیں۔ تو حضور مصطفیٰ ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی کیا حضور؟ شعری ہمارا بتا رہا ذات ہوئی، زور سے بولو نا یار، ذات ہوئی، وصف ہوئے، نام ہوا تم پہ کروڑوں درود، ہے نا ہمارا نظریہ، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کتاب ہے، اس کو تقویۃ الایمان کہیے، ایمان برباد کرنے والی۔ اسی کتاب کو لے کر کے بڑا اختلاف ہوا تھا دلی میں، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کتاب، دیکھ رہے ہیں، درشن کر رہے ہیں، درشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، تو یہ کتاب ہے، اس کتاب کو لکھنے کے بعد علامہ فضل خیر آبادی اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ کس کے خلاف؟ زور سے بولو نا یار۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کی یہ کتاب یہ امام طحاوی کے عقیدے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی کتاب امام طحاوی کے عقیدے کے مطابق ہے تو پھر علامہ فضل خیر آبادی کے بارے میں پوچھیں گے کہ امام علامہ فضل خیر آبادی کی کتاب تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ اس کے مطابق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں سے تو ایک ہی ہوگی، سمجھ میں آیا؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں ہے، اسماعیل دہلوی کی کتاب نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو تم نے خود مان لیا جو اس سے ہٹ گیا وہ اہل سنت سے ہٹ گیا، بولو نا۔ سمجھ اب نہیں ہے کیسے؟ اور ان سے پوچھنا جا کہ علامہ فضل خیر آبادی کی کتاب تحقیق الفتویٰ کیا ہے، وہ کس کے بارے میں ہے، کس کے رد میں ہے؟ تو اب یہ کتاب تقویۃ الایمان فتاویٰ، یہ کہاں سے چھپی ہے؟ باقاعدہ لکھا ہوا، دیکھو یہاں پہ سب لکھا ہوا ہے، کتب خانہ رحیمیہ۔ اب آگے ہم نہیں بولیں گے یار، ہم بولیں گے تو لوگ بولیں گے یار لوگ بولتے ہیں بلا وجہ، آپ لوگ خود ہی پڑھ لینا، ہاں پڑھ لو۔ اب اس کتاب میں ہم لوگ پہنچتے ہیں، اب بتائیے کہ اس کتاب میں ہم پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ ایک صفحہ کھولتے ہیں، اس صفحے کا نام، صفحہ جو ہے 30 ہے، درود پاک پڑھ لے پہلے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو پیدا فرمایا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قادر ہے، اس کی شان بڑی قدرت والا ہے یار، اللہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، صحیح بات ہے؟ اور میرے اللہ نے کلمہ کن سے جس کو چاہا اس کو پیدا فرمایا، بولو۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں، تو 6 دن میں بھی دنیا کا وجود کیسے آیا؟ ایک سوال ہے میرا۔ تو آپ کہیں گے حضرت ایک ہے کون، اللہ تعالیٰ نے کن سے چیزوں کو پیدا فرمایا، ایک ہے اللہ کا ارادہ۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے۔ کن سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو پیدا فرما رہا ہے، یہ اس کی کلمہ کن کی طاقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 9 مہینے میں عام طور پہ بچوں کو پیدا فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ارادت ہے، بولو نا۔ اور سمجھ آ رہا ہے؟ ارادہ مراحل طے کر رہا ہے اور کلمہ کن فوراً ہو جا رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت، و جیسا چاہے ویسا کرے بھائی۔ لیکن ایک بات بتاؤ، حضور کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، یہ ہمارا نظریہ۔ اب یہ صاحب ایک جملہ کہہ رہے ہیں صفحہ 25 پر، اللہ کی شان بتاتے بتاتے مصطفیٰ کو ایک دم نیچے لے کے آئے۔ کیسے لے کے آئے سنو، اس کاٹ پیٹ نہیں ہے بھیا، ڈائریکٹ اللہ کی شان ہے، لگا ہوا نشان۔ اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن اور فرشتے جبرائیل، یہاں تک تو چلا۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ اس میں اللہ کی شان تو ظاہر ہو رہی ہے، لیکن مصطفیٰ کی شان کو جو گھٹایا جا رہا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا ہے، بولو۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے یک نے یک بنایا،
بے مثلو بے مثال بنایا۔ علامہ فضل خیر آبادی کا رسالہ آیا امتناع النظیر کہ مصطفیٰ کے جیسا ہونا ہی محال ہے، بولو۔ اور محال پر کیا اللہ کی قدرت ہے؟ اب اللہ کی شان یوں بیان کرو، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کروڑوں خدا پیدا کر دے۔ بول سکتے ہو؟ بولو یار، بولو۔ بول سکتے ہی نہیں۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کروڑوں خدا پیدا کر دے، کروڑوں معبود پیدا کر دے، کروڑوں اپنے جیسے کو پیدا کر دے۔ قدرت بتانے کے چکر میں اللہ کی شان جو گھٹی، اللہ کی عظمت پہ جو حملہ کیا، توحید پہ حملہ کیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شان بتانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی اور یہ گستاخی کی۔ لیکن امام طحاوی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ معمولی نہیں ہے، مصطفیٰ کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے یار۔ اگر سمجھ میں آئے تو بولو سبحان اللہ۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عقیدہ تم طحاوی سے ثابت کر کے بتاؤ، کر پاؤ گے ثابت؟ نہیں کر پاؤ گے تو آؤ بولو میں مجرم ہوں آقا۔ اور امام طحاوی کے حساب سے ہم امتناع النظیر جو علامہ فضل خیر آبادی کا رسالہ ہے اس سے ثابت کریں گے کہ علامہ فضل خیر آبادی کا وہی نظریہ رہا ہے جو نظریہ 341 سال سے پہلے امام طحاوی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ تو علامہ فضل خیر آبادی حق کی دلیل، اور جو علامہ فضل خیر آبادی کی دلیل حق کی دلیل، حق کی پہچان، وہی پہچان میرے امام احمد رضا کی شان۔ سمجھے نا؟ امام احمد رضا کو جاننا ہے تو ان کے رسالوں سے جانو، ان کی کتابوں سے جانو۔ سمجھے آپ؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر آ گئی تو بولو۔ اور آگے بڑھیں اور چلو اس میں ہاں۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک ایسے ہی بڑی عجیب عجیب باتیں اس کے اندر لکھی، میں تو ہنسی آتی ہے مجھے کہ لکھنے میں ان کو شرم بھی آئی ہے کہ نہیں آئی یار؟ اچھا اس کتاب میں بڑی گستاخی ہے۔ اچھا اس کتاب کس کتاب کا رد کیا علامہ فضل خیر آبادی نے؟ سب لوگ بولو یار، کس کتاب کا رد کیا ہے؟ کون سے کتاب میں؟ تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ میں کیا۔ کس نے رد کیا؟ علامہ۔ اچھا وہ رد کر رہے ہیں، ایک مفتی صاحب ہے بول رہے ہیں نہیں اس کو پڑھو، ایمان ہے۔ یہ مفتی صاحب کا نام بتا رہا ہوں، نام پڑھ لیجئے۔ کیا نام ہے مفتی صاحب کا؟ زور سے پڑھو نا۔ ای مولانا صاحب کا۔ کون مولانا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا یار، واللہ بولیں گے مصباحی صاحب تو تعصب کر رہے ہیں۔ ابے تعصب نہیں، تعقب کر رہے ہیں، سمجھے؟ علامہ فضل خیر آبادی جس کتاب کی وجہ سے اسماعیل دہلوی کو اسلام سے خارج مرتد لکھا تحقیق الفتویٰ کے اندر، اس کتاب کے بارے میں ایک مفتی صاحب ہے جن کا نام ہے، نام لے ہی لیتا ہوں، رشید احمد گنگوہی صاحب بھائی ادب سے لے رہا ہوں نام ہے۔ اور کتاب کہاں سے چھپی ہے؟ ارے بولو نا۔ اچھا نام ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ صاحب اس کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں معلوم؟ اس کتاب کا لکھنا، اس کتاب کا رکھنا، پڑھانا کیا ہے معلوم؟ صفحہ 78 پہ چلتے ہیں۔ آپ ہی لوگ پڑھ لینا، آپ ہی لوگ فیصلہ کر لینا کہ یار یہ لوگ کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں، دونوں ہاتھ میں لڈو کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ ویسے بھی ایک ہاتھ میں لڈو رہے گا، ایک ہاتھ میں کچھ اور رہے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھو اس کتاب میں یہ ہے، سوال ہے بہت لمبا سوال، آ رہا نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جناب مولوی محمد اسماعیل صاحب مرحوم جو ہمراہ سید احمد صاحب علیہ رحمہ کے شہید ہوئے تھے، ان کو مردود کہنا، بے ایمان کہنا، کافر کہنا درست ہے یا نہیں؟ اگر نہ درست ہے تو مردود بے ایمان کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ اور تقویۃ الایمان جو تصنیف مولانا مرحوم کی ہے اس کا مطالعہ کرنا، پڑھنا پڑھانا اچھا ہے یا برا؟ اچھا اسماعیل دہلوی صاحب کو کافر کس نے لکھا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ انہوں نے کافر لکھا، انہوں نے مردود لکھا، انہوں نے سب لکھا ہے نا؟ کس نے؟ تحقیق الفتویٰ میں، ہے نا؟ اب ہم جو جواب آئے گا انہی کے خلاف رہے گا، اللہ فضل خیر آبادی کے خلاف رہے گا۔ اب دیکھو کیا جواب مولوی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم متقی، بدعت کے اکھاڑنے والے، سنت کے جاری کرنے والے، قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے، خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے،
تمام عمر اسی حالت میں رہے، آخر کار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاں سے شہید ہوئے، اس کی ایک الگ تاریخ ہے۔ پس جس کا ظاہر حال ایسا ہو ولی اللہ اور شہید ہے۔ بھیا اب یہ بتاؤ، یہ اگر شہید ہیں تو علامہ فضل خیر آبادی کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو پھنسو گے تم جا کے۔ مطلب دو سامنے کھائی، سامنے کنواں پیچھے کھائے، کدھر جائے بھائی؟ چھوٹا بھائی اپنا بتایا نا، جو بڑا ہوگا وہ بڑا بھائی ہے، جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا بھائی ہے، ویسی تعظیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوگا ان اولیاء الا المتقون فی اللہ۔ اب کتاب پھر بتا دے رہا ہوں، یہ اچھے ہو گئے، اسماعیل دہلوی صاحب ان کے حساب سے کیا ہو گئے؟ وہ زور سے بولو نا یار۔ ارے ولی اور شہید، ہم نے کہا جب یہ ولی اور شہید ہو گئے تو علامہ فضل خیر آبادی کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور پھر ہم سوال کریں گے ان کی یہ کتاب تقویۃ الایمان طحاوی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم پھر بتائے دے رہے ہیں علامہ فضل خیر آبادی کی کتاب امتناع النظیر سے ہم ثابت کریں گے کہ علامہ فضل خیر آبادی کا نظریہ وہی نظریہ ہے جو امام طحاوی کا نظریہ ہے۔ اور یہ اس کے لیے بات کر رہا ہوں جو عدل اور انصاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں سب سے بات کر ہی نہیں سکتا بھائی، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑے نہیں مانا، اس کے کہنے پہ چاند کے 2 ٹکڑے مصطفیٰ نے کہے نہیں مانا۔ یار ہر آدمی مان لے ضروری تھوڑے نہیں ہے، لیکن ہر آدمی جھٹلاتا بھی نہیں۔ ہاں کمل وہی کھل رہا ہے جہاں کیچڑ ہے، گلاب وہی ہے جہاں کانٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھو آگے، اب آگے اس کتاب کے بارے میں بھائی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ مفتی صاحب کیا نام ہے؟ ہاں کون ہے؟ نہیں تھوڑا سا کون مفتی صاحب کون ہے؟ کیا نام ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاں اور صفحہ کون سا ہے؟ زور سے بولو نا۔ 78 صفحہ، ہاں اس میں لکھ رہے ہیں کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور حدیث سے ہے، اس کا رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا عین اسلام ہے۔ یعنی گھر میں رکھو تو ایمان رہے گا، عین کا مطلب یہی ہے، پڑھنا عین ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اور موجب اجر کا ہے، اس کے رکھنے کو جو برا کہتا ہے وہ فاسق اور بدعتی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی کلیئر۔ اب بتائیے کون صحیح کون غلط ہے، وہ تو آپ ہی لوگ فیصلہ کرنا، پھر اس میں چل رہا ہوں۔ آ جائیں؟ حالانکہ جس دن موڈ رہتا ہے زیادہ کچھ بولنے کا اس دن ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور ماحول خالی گرمایا ہے تو اتنا سمجھ لے کہ حضور کیا ہے؟ برگزیدہ، ابھی پہلی قسط ہے۔ اور یہ لوگ جو متن طحاوی کے حساب سے اپنا عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، وہ آئیں اسماعیل دہلوی صاحب کی پہلے کتاب لے کے بیٹھے اور اس کو ثابت کریں اس کے مطابق، اور ہم علامہ فضل خیر آبادی کی کتاب کو ثابت کریں گے۔ بولو نا یار۔ اور جب علامہ فضل خیر آبادی کی کتاب سے بات ثابت ہو جائے گی تو معلوم ہو جائے گا احمد رضا نے وہی لکھا جو علامہ فضل خیر آبادی نے کہا ہے۔ بولو، سمجھ میں آیا؟ ایک دم کلیئر ہو جائے گی بات، ٹھیک ہے؟ اگلے انشاءاللہ یہیں سے جہاں سے چھوڑا ہوں یہیں سے اگلے ہفتہ چلے گا، آئیں گے جلدی؟ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو